السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کے صفحات پر اسرار کی دنیایں بند ہیں، اور یہ کتاب ہے شمس المعارف، جنہیں کھولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا آپ اس کتاب کا راز جاننا چاہتے ہیں؟ لیکن خبردار، اس سفر میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کو تیار رہنا ہوگا، کیونکہ یہ کتاب آپ کی روح اور ذہن کو ایسی جگہ لے جا سکتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کتاب پر پابندی کیوں لگا دی گئی؟ ایک ایسی کتاب جسے دنیا کی سب سے خطرناک کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کیوں؟ کیا اس کتاب کو جنات نے یا کسی دوسری مخلوق نے لکھا ہے؟ اور ایسے کون سے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس سے انسانیت ابھی تک نا واقف ہے؟ آخر یہ کتاب اتنی پر اسرار کیوں ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ کتابیں پڑھنا ذہنی نشو و نما کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں اور سوچنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہیں۔ کتابیں پڑھنے سے تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے خیالات میں وسعت آتی ہے۔ مطالعہ نہ صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ آپ کو سکون اور ذہنی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن کچھ کتابیں دیکھنے میں جتنی سادہ اور آسان لگتی ہیں، دراصل وہ اتنی ہی پر اسرار اور خطرناک ہوتی ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک نام شمس المعارف کا ہے۔ یہ کتاب بظاہر ایک عام روحانی کتاب نظر آتی ہے، مگر اس کے اندر چھپے راز ایسے ہیں جو صدیوں سے انسانیت کو حیران اور خوفزدہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب جادو علم، قبالہ جادو، علم نجوم اور علم طلسمات کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب جادو، روحانیت اور غیبی علوم کے رازوں کو یکجا کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت سے لوگوں کے لیے پر اسرار اور خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا احمد بن علی البونی ہے، جو 13ویں صدی کے معروف عالم اور صوفی تھے۔ احمد بن علی البونی کئی علوم میں ماہر تھے، جن میں علم الحروف، علم الاعداد، علم النجوم، علم السحر اور علم التصوف شامل ہے۔ انہوں نے ان مختلف علوم کو ملا کر شمس المعارف کو تخلیق کیا، لیکن اس کتاب کے مصنف کے حوالے سے کئی سوالات اور شکوک و شبہات موجود ہیں، خاص طور پر یہ کہ کیا یہ کتاب صرف انسان نے لکھی یا اس میں جنات اور دیگر مخلوقات کا بھی ہاتھ ہے؟ یہ بات اب بھی غیر واضح ہے، اور مختلف نظریات اس کتاب کے تحریر کی وجوہات اور اس کے محتویات کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی پر اسرار نوعیت اور علمی مواد نے اسے مزید متنازع بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اوراق اور نقشوں کو دیکھ کر کئی ماہرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی دوسری مخلوق یا جنات کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس میں موجود عملیات، نقوش اور مخفی علوم اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ محض انسانی علم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی غیر مرئی طاقت یا علم بھی کار فرما ہے۔ یہ ماہرین اس کی پر اسرار نوعیت اور روحانی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شمس المعارف صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ ہے جہاں جنات اور دیگر مخلوقات کی طاقتیں پوشیدہ ہیں۔ شمس المعارف کے معنی علم کا سورج ہے، اسی لیے اس کتاب میں پر اسرار علوم کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک جادو کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عام طور پر باطنی اور طفلی علم کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ صوفی حکمت کے رازوں کو بھی کھولتی ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں احمد بن علی البونی نے پڑھنے والوں کے لیے اہم ہدایات اور انتباہات لکھے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ شمس المعارف میں موجود معلومات کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ علوم انتہائی طاقتور اور خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ علم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانی طور پر تیار ہیں اور جنہیں اس کے اثرات کا مکمل ادراک ہے۔ ان کی یہ ہدایات اور انتباہات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ کتاب محض معلومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے جسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس کتاب میں ایسی جادوئی طاقتیں موجود ہیں جو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے والوں کے لیے دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں
کہ اس کتاب کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے کیا جانا چاہیے، نہ کہ برائی یا حرام مقاصد کے لیے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر انسانوں کو جنات کی طرف متوجہ کرنے اور ان کے ذریعے اپنے بگڑتے ہوئے امور کو اللہ سے دور کر کے جنات سے حاصل کرنے کی امید دلانے کا مقصد رکھتی ہے۔ اس میں ایسے طریقے اور اعمال شامل ہیں جو انسانی عقل اور اخلاقی معیار کے برعکس ہیں۔ کتاب کا یہ پیغام کہ جنات کی مدد سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ایک بڑا فتنہ ہے جو انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر خطرناک راستوں پر گامزن کر سکتا ہے۔ ایسے اعمال اور اعتقادات انسان کی روحانی اور اخلاقی حالت کو بگاڑ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے حقیقی مقصد زندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیشہ تنازعات اور خوف کا مرکز رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کو جادو کی دنیا کا دروازہ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اسے ایک مہلک خطرہ تصور کرتے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے کئی خوفناک کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، جیسے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی وہ پاگل ہو گئے، یا ان کی زندگی میں عجیب و غریب حادثات پیش آئے۔ شمس المعارف کے صفحات پر ایسے نقوش، عملیات اور مخفی علوم درج ہیں جو ایک عام انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس کتاب میں 40 کے قریب مختلف عملیات ہیں جنہیں انجام دینے والے افراد دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیر مرئی طاقتوں کو قابو میں کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اس کتاب میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ عملیات خطرناک ہیں۔ اگر غلط طریقے سے انجام دیے جائیں تو پڑھنے والوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شمس المعارف صرف جادوگروں اور جنات کے ماہرین کے لیے ہے۔ کچھ قصے اس کتاب میں اس کے بارے میں سنائے جاتے ہیں کہ جو بھی اس کتاب کے عملیات کو بغیر مکمل علم کے کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خوفناک نتائج کا سامنا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس کتاب کو کھولا، عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے، دروازے خود بخود کھلنے لگے، سایوں کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ جو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے جنات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی پڑھ نہ سکے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ اس کتاب کو کھولنے اور اس کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خوفناک ہیولہ سامنے آتا ہے اور پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ احمد بن علی البونی نے شمس المعارف میں جن علوم اور طلسماتی معلومات کو تحریر کیا ہے ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا جس کے اندر کئی جادوئی اور علوم کی کتابیں موجود تھیں۔ تاہم یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ کتابیں کس نے لکھی تھی اور انہیں اہرام مصر کے اندر کیوں چھپایا گیا؟ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کتابوں کو اس وقت کی طاقتور شخصیات نے چھپایا تاکہ ان کا علم عام لوگوں تک نہ پہنچے اور اس علم کی طاقت کو اپنے پاس رکھ سکے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنات خود احمد بن علی البونی کے اندر آ کر اس کتاب کو لکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ البونی نے یہ علم براہ راست جنات سے حاصل کیا۔ یہ خیال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شمس المعارف میں موجود بعض علوم ایسے ہیں جو انسان کی پہنچ سے باہر ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے خاص روحانی حالت کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس میں عربی کے کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جن میں جادوئی طاقتیں پوشیدہ ہیں۔ البونی نے اس علم کو علم الحروف کہا ہے، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت استعمال کرنا۔ البونی نے یہ وضاحت کی کہ یہ الفاظ مخصوص عملیات اور روحانی معاملات میں استعمال کیے جا سکتے ہیں تاکہ مختلف مقاصد کے لیے جادوئی اثرات حاصل کیے جا سکے۔ شمس المعارف کے ایک حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنات کس طرح رہتے ہیں اور اگر کسی انسان کو جن سے شادی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر کسی جن پر قابو پانا ہو تو وہ کیسے پایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین، صوفیاء یا روحانی عالم کو ہی کرنا چاہیے اور یہ عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عملیات میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ بہت سے علماء البونی اور اس کی اس تصنیف کو پوری طرح سے غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں یہودی قبالہ جادو، عیسائی باطنی جادو اور سلیمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ الحسین الفلکی مصر کا عظیم جادوگر اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس شمس المعارف کا گمشدہ حصہ تھا اور اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔
جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کے جسم کو بری طرح سے تکلیف دی گئی تھی اور اس کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی موت کسی جن کے ہاتھوں ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عملیات میں کامیابی نہ ملے تو جن اس کو مار ڈالتا ہے، اور الفلکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شمس المعارف ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف اپنے اندر لامحدود طاقتیں چھپائے ہوئے ہے بلکہ اس کے ساتھ خطرات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہر کسی کے لیے نہیں ہے اور اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے احتیاط برتنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ علم کا دروازہ ہے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یہ تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور باطل میں تمییز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔